بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کی کتاب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، کل کی گفتگو میں ہم نے وہ مشہور اور معروف آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم یعنی خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ازل سے یہ چاہتے ہیں، ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جن کو زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے، عاجز کر دیا گیا ہے، ان پہ ہم اپنا احسان کریں اور ان کو زمین میں پیشوائی عطا کریں، ان کو لیڈرشپ دیں سیاسی، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم اس ظالم اور باغی گروہ کو ہلاک کر کے ان کی میراث یعنی حکومت اور ان کا مال ان مستضعفین کو وراثت میں دیں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ وہ مشہور و معروف آیت ہے، یہ سنت الہی ہے، یہ حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ آیت، اگر یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بشارت ہے کہ ہم بنی اسرائیل کو نجات دلانا چاہتے ہیں، ہم اس قوم مستضعف اور بے بس کو اپنا احسان جتلا کر ان کو زمین پر اقتدار دینا چاہتے ہیں، تو یہی آیت پیغمبر اکرم کے لیے بھی بشارت ہے کہ اے پیغمبر، کیونکہ یہ سورہ قصص مکی سورہ ہے اور مکے میں مسلمانوں کی حالت بہت ہی مظلومانہ حالت تھی، اور اس وقت یہ نوید تھی پیغمبر اکرم کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والے چند مومنین کو کہ دیکھیے ایک دن آئے گا کہ ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح جیسے آج آپ پس رہے ہیں قریش کے مظالم میں، ہم ایک دن فتح مکہ آپ کے ہاتھ پہ لائیں گے، آپ کی ہاتھ پہ سرزمین مکہ کی فتح دلوائیں گے، اور اس کے بعد زمین پہ حکومت انہی بے بسوں کی، انہی عاجزوں کی جو کل تک ایک عاجز اور بے بس گروہ تھا، انہی کی حکومت قائم کریں گے۔ اور اسی آیت کے ذیل میں ہمارے پاس متعدد احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ آیت ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ہے، یعنی شان نزول ان کا 12ویں امام کی حکومت ہے۔ یعنی اب تک جو گروہ بے بس اور عاجز کر دیا گیا ہے زمانے کے ظلم و ستم سے، اس گروہ کو ہم اقتدار عطا کریں گے اور اس گروہ کو اپنا امام بنائیں گے۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت ہی امید بخش آیت ہے، امید افزا آیت ہے۔ یعنی اس وقت جو غیبت میں مظلومانہ طریقے سے انسانیت کا استحصال کیا جا رہا ہے، یہ امید بخش آیت ہے کہ ہم خدا کا ہمیشہ سے یہ ارادہ ہے کہ وہ بے بس لوگوں کو حکومت عطا کرے۔ قرآن کریم میں استضعاف کا ورڈ بہت آیا ہے، 13، 14، 15 شاید جگہوں پہ استضعاف، مستضعف۔ ایک جگہ پہ صرف استضعاف کا منفی معنی ہے، لیکن باقی جگہوں پہ استضعاف کا معنی یہ ہے مستضعف، یعنی وہ گروہ کے جس کو معاشرتی طور پہ اتنا پیس دیا گیا ہے، اتنا ظلم اس پر کر دیا گیا ہے کہ وہ عاجز اور بے بس ہیں، نہ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، نہ ان کی کوئی سنتا ہے۔ یہ مستضعف اس کے مقابلے میں ہمیشہ مستکبر ہوتا ہے، لیکن جب صالح حکومت قائم ہوتی ہے، خدا کی حکومت قائم ہوتی ہے، تو یہ دو گروہ ختم ہو جاتے ہیں، نہ مستکبر رہتا ہے نہ مستضعف رہتا ہے، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ پھر امام اور ان کی امت ہوتی ہے، پھر نہ مستکبر ہے کوئی نہ مستضعف ہے کوئی۔ لیکن جہاں پہ بھی، جس زمین پر بھی خدائی حکومت قائم نہ ہو، خدائی اوامر اور نواہی کی پابندی نہ ہو، وہاں مستکبر ہے اور مستضعف ہے۔ کہانی یہی ہے، اور سنت پروردگار یہ ہے کہ ہم مستضعفین کو اقتدار عطا کریں گے۔
چنانچہ یہ آیت یہاں پر آ کے ختم ہوئی تھی کل کہ نریدو، ہم چاہتے ہیں کہ ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم ان لوگوں پر اپنا احسان کریں، ان لوگوں پہ احسان کریں کہ جن کو زمین میں بے بس بنا دیا گیا ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو زمین میں پیشوائی اور لیڈرشپ عطا کریں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو فرعونیوں کا وارث بنائیں، آگے چھٹی آیت وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین میں ان کو اقتدار عطا کریں۔ مکن یمکنو، نمکن کا ورڈ وہاں پہ آتا ہے جہاں اقتدار عطا کرنے کے معنی ہے، قدرت عطا کریں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون، اس کے وزیر حامان اور ان کے لشکر جو ظالم اور جابر لشکر تھے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان کو وہ کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں خطرہ تھا بنی اسرائیل سے، اور ان کو ہمیں مستکبر کو ہمیشہ مستضعف سے، چاہے وہ مستضعف قوم کو جتنا ہی بے بس یہ کیوں نہ کر لے، لیکن اس کو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی سر اٹھائے گا، کوئی بغاوت کا علم بلند کرے گا، کوئی آواز اونچی ہوگی، کوئی حق کی بات کو اٹھائے گا، اور پھر اس کے بعد ہماری حکومت کو خطرہ لاحق ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں نُرِیَ فرعون و حامان، ہم فرعون اور حامان کو یہ دکھلائیں گے، منہم، اس بنی اسرائیل سے ہی، ما کانوا یحذرون، جس کا انہیں خطرہ ہے، اور ایک دن یہ قوم اٹھے گی، اس کو صحیح رہبری ملے گی، صحیح حضرت موسیٰ کی صورت میں صحیح لیڈرشپ ملے گی، اور یہ قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ صبر و استقامت کے تمام امتحانات کو اپنے گزارے گی، اور اس کے بعد ہمارا وعدہ پورا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم میں اگر خداوند متعال ایک چیز کا ارادہ کر رہا ہے تو ارادے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور خدا کا یہ ارادہ پورا ہو جائے، نہیں۔ جس طرح سے ارادہ الہی بنی اسرائیل کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو حکومت عطا کی جائے گی، تو بنی اسرائیل نے، جیسے دیگر قصوں میں، دیگر قرآنی آیات میں موجود ہے حضرت موسیٰ والی، کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے ساتھ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد جا کے کہیں پھر حضرت موسیٰ کو پروردگار متعال کی جانب سے یہ نوید آئی ہے کہ راتوں رات اپنی قوم کو لے چلو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم فرعون اور فرعونیوں کو اس پانی میں غرق کر دیں۔ تو یہ خداوند متعال کا جو ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں گے مستضعفین پہ، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں۔ زمانہ غیبت میں اگر یہ طے شدہ بات ہے کہ ہم احسان کرنے والے ہیں مستضعفین پہ، بے بسوں پہ، تو ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں وہ صلاحیت ایجاد کرنی ہے رحمت الہی کو قبول کرنے کی۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ 6 آیتیں سورہ قصص کی یہ ابتدا تھی، لیکن عزیزان گرامی، یہی 6 آیتیں اس پورے سورے کا نچوڑ بھی ہیں۔ بہت دلچسپ بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہی 6 آیتیں جس میں سب سے پہلے فرعون اور فرعونیت کو بیان کیا گیا، اس کے بعد پروردگار عالم کا ارادہ اور سنت الہی کو بیان کیا گیا۔ یہ 2 مد مقابل چیزوں کو بیان کیا گیا، یہی اس سورے کا نچوڑ ہے۔ یعنی جہاں جہاں پر معاشرے میں کوئی بھی حاکم فرعونی سوچ رکھے، ظلم اور استبداد کی سوچ رکھے، چاہے وہ کوئی حاکم ایک فرد ہو، چاہے وہ ایک پورا کا پورا گروہ ہو، کمیٹی ہو، کچھ خاندان ہو، جس شکل و صورت میں بھی فرعونیت باقی رہے گی، اس کے مقابلے میں ارادہ خداوند متعال اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ وہ ایک رہبر عطا کرے گا، اگر اس رہبر کا آپ نے ساتھ دیا، اس کے ساتھ صبر و استقامت دکھائی، تفریقے کو ختم کر دیا، اس رہبر کے تمام فرامین پہ اپنے کان دھرے،
تو اس صورت میں پروردگار عالم کا یہ جو ارادہ ہے یہ اپنی حتمی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن اگر رہبر کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، نبی کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، امام کا ساتھ چھوڑ دیا جائے، تو اس وقت چاہے وہ امام معصوم ہی کیوں نہ ہو، اس کی قوم پھر مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، پھر اسی ابتری میں گرفتار ہو جاتی ہے جس میں پہلے وہ گرفتار تھی، پھر انحرافات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر 7ویں آیت میں حضرت موسیٰ کے قصے کو باقاعدہ طور پہ یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اصل واقعے کا آغاز ہم صرف آیت کا ترجمہ کر دیں تاکہ کل کی گفتگو میں ہم اس آیت سے پھر دوبارہ پہلے کی طرف نہ جائیں، ہم اسی آیت سے شروع کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے حضرت موسیٰ کی مادر گرامی، مادر حضرت موسیٰ کی جانب یہ وحی کی، ان کو یہ الہام کیا کہ ان ارضعیہ، دیکھو جب تک تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اس بچے کو دودھ پلانا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب تمہیں اس بچے کی بنسبت خطرہ محسوس ہونے لگے کہ اس کو حکومت وقت کوئی قتل کر ڈالے گی، تو اس وقت فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دیکھو ڈرنا مت، غم مت کھانا۔ إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم ایک دن آئے گا بہت جلد اس کو تمہارے پاس واپس پلٹا دیں گے اس بچے کو، اور جوانی میں اس کو اپنا نمائندہ بنانے والے ہیں۔ اس آیت سے حضرت موسیٰ کی حالات زندگی کا پہلا رخ ہے، پہلا اسٹیپ ہے، پہلا مرحلہ ہے، وہ واضح ہو گیا۔ کل کی گفتگو ہم اسی آیت سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ حضرت موسیٰ کی داستان کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔